آج 12 ربیع الاول کی اسلامی قومی تاریخ ہے۔ ربیع الاول کے اس مبارک مہینے کی مناسبت سے نبی مکرم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر چل رہا ہے۔ اسی مہینے میں بالاتفاق آپ کی ولادت باسعادت بھی ہے اور اسی ماہ مبارک میں آپ کا وصال الملال بھی ہے۔ ہم آخر میں بات کریں گے کہ آپ کی ولادت کی تاریخ کیا ہے، وصال کی تاریخ کیا ہے، اس میں اختلاف ہے یا نہیں، حکمتیں کیا ہیں اور ہمیں کرنا کیا ہے۔ لیکن ہم اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ اگر ایک ہی مہینے میں یا فرض کریں کہ ایک ہی تاریخ میں کوئی ہستی پیدا بھی ہوئی ہو اور وصال بھی ان کا وفات بھی ہوئی ہو، تو فطرتی تقاضا تقریباً ہر انسان اس کو سمجھتا ہے کہ انسان کو جانے کا غم زیادہ محسوس ہوتا ہے، جدائی کا دکھ زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام کیسے گزرے۔ اس ربیع الاول کی مبارک مہینے کی مناسبت سے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم 23 سالہ دور نبوت کے بعد دنیا سے پردہ فرما گئے، وصال فرما گئے، تو ہمیں دیکھ کر کیا گئے آخری لمحات کیسے تھے۔ اور اگر ہم غور فرمائیں، آپ کا وصال ہوا سن 11 ہجری ربیع الاول کے مہینے میں، اور جس کو اسلامی مہینوں کی تاریخ یاد ہے، اسلامی مہینے یاد ہے، تو ہم جانتے ہیں ربیع الاول سے پہلے صفر کا مہینہ، صفر سے پہلے محرم کا مہینہ، محرم سے پہلے ذوالحج کا مہینہ، ذوالحج سے پہلے ذیقعد کا مہینہ، اور ذیقعد سے پہلے رمضان المبارک۔ حضور کی زندگی کا آخری رمضان تھا اور 10 ہجری تھی۔ آپ کی دنیا سے پردہ فرمانے کی علامات ظاہر ہو رہی تھی۔ آپ نے اپنی زندگی کے آخری رمضان میں 2 مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سنا اور سنایا، جسے حفظ کی اصطلاح میں دور کرنا کہتے ہیں۔ حالانکہ ہر سال ایک دفعہ دور ہوتا تھا، آخری رمضان میں 2 دفعہ دور کرنا یہ اشارہ تھا کہ دنیا سے اب پردہ فرمانے کا وقت آنے والا ہے۔ آپ ہر سال رمضان میں آخری 10 دن اعتکاف بیٹھتے تھے، لیکن آخری رمضان میں 30 دن کا اعتکاف کیا، جو دنیا سے پردہ فرمانے کی ایک ساری علامت تھی۔ رمضان کا مہینہ گزرا، ذوالحج کا مہینہ آیا، 10 ہجری 9 ذوالحج آپ نے جب حجۃ الوداع فرمایا تو خطبہ مبارکہ کے اندر فرمایا کہ وہ آج کا دن ایسا دن ہے کہ ہو سکتا ہے ہم آئندہ سال اس موقع پر یہاں اکٹھے جمع نہ ہو سکے، دنیا سے پردہ فرمانے کا اشارہ۔ رمی جمرہ عقبہ لوگ جانتے ہیں جو وہاں گئے ہیں کہ آخری جمرات کی جو رمی کی جگہ تھی، وہاں فرمایا تو خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے سارے طریقے سیکھ لو، کیونکہ ہو سکتا ہے ہم آئندہ یہاں اکٹھے اس موقع پہ نہ ہو سکے، دنیا سے پردہ فرمانے کا اشارہ تھا۔ ذوالحج کا مہینہ گزرا، پھر اسی طرح ایام تشریق کے اندر 11، 12، 13 ذوالحج کے اندر ان ایام تشریق میں اللہ نے قرآن پاک کی سورہ نصر اتاری، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ یہ آپ کی دنیا سے پردہ فرمانے کی علامت اس لیے تھی کہ آپ کی دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو چکا تھا، اور وہ تھا دین کا غلبہ۔ اللہ نے دین کو غالب کر دیا تھا، زمانے جاہلیت کی رسومات ساری مٹ چکی تھیں اور دنیا میں اسلام پھیل چکا تھا۔ یہی آنے کا مقصد تھا، مقصد پورا ہو گیا۔ یہ دنیا میں رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا امام الانبیاء کے شایان شان مقام نہیں ہے، ایک مومن کے شایان شان نہیں، وہ تو امام الانبیاء ہے، لہذا دنیا سے جانے کا اشارہ۔
پھر ذوالحج کا مہینہ گزرا، محرم کا مہینہ گزرا، سفر کا مہینہ آیا۔ سفر کے مہینے کی ابتدا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اپنی وفات سے تقریباً 1 مہینہ پہلے آپ جبل احد کے پاس شہدائے احد کے قبور پہ تشریف لے گئے۔ وہاں جا کر ان سب کے لیے خوب دعا مانگی، ایسے مانگی جیسے دنیا سے جانے والا کرتا ہے۔ ان کو بشارت بھی دی کہ ہم تم سے آ کر عنقریب ملنے والے ہیں۔ سفر کے مہینے کے اندر ہی نبی پاک ایک مرتبہ رات کے وقت اپنے حجرہ سے نکلے اور جنت البقیع تشریف لے گئے، اور وہاں جا کر بھی خوب آہوازاری کے ساتھ ان کے لیے دعائیں مغفرت مانگی، بشارتیں سنائی، اور اپنے دنیا سے جانے کا اندیا دیا، اشارہ دیا۔ یہ ساری باتیں چل رہی تھی کہ پھر وہ وقت آیا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصتی کا جو ظاہری سبب تھا، آپ کی جو بیماری تھی، اس کا آغاز ہوتا ہے۔ سفر کی آخری تاریخوں میں بعد نے لکھا 18-19 تاریخ، بعد نے لکھا 28-29 سفر، لیکن وہ جو آخری سفر کے ایام تھے، سفر کے مہینے کے، تمام مورخین متفق ہیں کہ اس ماہ مبارک، اس سفر المظفر کے آخری دنوں میں آپ کی بیماری کا آغاز ہو گیا، جو تقریباً 13 سے 14 دن تک یہ بیماری، یہ مرض وفات کا آپ کو لاحق ہوا۔ اور آخری، بالکل آخری حالات کیا تھے؟ آخری دن میں، آخری تقریباً 1 ہفتہ یا 1 ہفتے سے کچھ قبل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں شرکت کے لیے جنت البقیع تشریف لے گئے، اور حالت یہ تھی کہ صحابہ کہتے ہیں آپ نے اپنے سر مبارک پر درد کی وجہ سے پٹی باندھ رکھی تھی، کپڑا باندھ رکھا تھا، شدید درد تھا، اور بخار کی کیفیت یہ تھی کہ اگر پٹی کے اوپر بھی ہاتھ رکھتے تو بخار جسم کی تپش اور گرمی پٹی کے اوپر بھی محسوس ہو رہی تھی۔ اسی حالت میں آپ واپس تشریف لائے، اور دن بدن آپ کی طبیعت مبارک کی ناسازی بڑھتی جا رہی تھی، اور آپ ہر روز پوچھتے تھے کہ آج اپنے ازواج مطہرات سے کہ آج کس کی باری ہے، کل کس کی باری ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات میں عین عدل اور انصاف سے کام لیتے تھے، ہر ایک کی باریاں مقرر تھی، دن مقرر تھے۔ اس بیماری کے باوجود بھی آپ نے اپنی ازواج میں انصاف کو قائم رکھا، جس میں امت کے لیے بڑی نصیحت ہے۔ خاندانی ازدواجی زندگی کا بڑا اہم اصول مل رہا ہے۔ تو ازواج مطہرات سمجھ کے کہ حضور حضرت عائشہ کے حجرے میں رہنا چاہتے ہیں، لیکن کیونکہ ہمارا حق ہے، حضور ہمیں خود نہیں فرما رہے، تو آپ ازواج مطہرات نے عرض کی یا رسول اللہ ہماری طرف سے اجازت ہے، آپ جہاں جس حجرے میں رہنا چاہیں ہماری اجازت ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا پھر تم مجھے عائشہ کے حجرے میں لے چلو، اور حضرت فضل بن عباس، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بلایا، ان کے کندھوں پہ آپ نے ہاتھ رکھا، آپ کے سر مبارک پر درد کی وجہ سے پٹی بندھی ہوئی تھی، جس سے مبارک بوجھل تھا، اور آپ کے پاؤں مبارک زمین پر پھسٹ رہے تھے، لگ رہے تھے۔ اس حالت میں آپ حضرت امی عائشہ صدیقہ کے حجرے میں تشریف لے آئے۔ یہ تقریباً 1 ہفتہ پہلے آپ یہاں تشریف لائے، اور پھر باقی 7-8 دن اسی حجرے مبارکہ میں آپ نے وقت گزارا۔ اور حضرت امی عائشہ صدیقہ کیا کرتی ہیں، وہ سورہ فلق اور الناس بار بار پڑھتی، آپ کی بیماری میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا، سورہ فلق اور الناس پڑھتی، حضور کے دم کرتی، جو دعائیں حضور سے یاد کی ہوتی ان دعاؤں کو پڑھ پڑھ کے حضور پہ پھونک مارتی، اور حضور کا ہاتھ مبارک حضور کے ہی بدن پر پھیرتی، اور فرماتی کہ اس لیے کہ حضور کا ہاتھ دست مبارک اس سے بہتر کائنات میں کوئی دست مبارک نہیں ہو سکتا۔ آپ خدمت کر رہی تھی آخری 7 دن، اور وفات سے پہلے 5 دن چہارشنبہ بدھ کا دن آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی اور بے ہوشی طاری ہونا شروع ہو گئی۔ شدت مرض کی وجہ سے آپ چاہتے تھے کہ امت کو نصیحت فرمائیں، لیکن اٹھا نہیں جاتا تھا، بدن مبارک بوجھل تھا۔ آپ نے فرمایا کہ 7 کنوؤں کا پانی مجھ پر لاؤ اور مجھ پر ڈالو۔ 7 کنوؤں کا پانی جمع کیا گیا، 7 مشکیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پانی کے بھر بھر کے ڈالے گئے۔ پھر کہیں جا کر کچھ طبیعت مبارکہ سمجھی تو آپ نے فرمایا بس بس بس،
یعنی اب پانی ڈالنا بس کر دو، اور آپ کو اٹھایا گیا، وہی سر پر پٹی درد سے بندھی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی تشریف لے گئے، مسجد نبوی شریف میں اپنے حلے سے نکلتے ہیں اور بیٹھ کے ممبر پہ خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، ورنہ آپ کی عادت مبارکت کہ آپ خطبہ دین کا واعظ کھڑے ہو کے کرتے تھے، تو آپ نے اس دن بیٹھ کے خطبہ ارشاد فرمایا۔ تمام صحابہ کرام جمع تھے، اور یاد رکھیے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری خطبہ تھا جو آپ نے مسجد نبوی میں اپنی امت کو عطا فرمایا۔ اب غور فرمائیے کہ خطبہ کتنا اہم ہوگا کہ بیماری کے باوجود آپ بار بار چاہ رہے تھے کہ میں اپنی امت سے کوئی بات چیت کروں، یہ خطبہ کتنا اہم تھا۔ اب اس میں آپ نے کیا بات فرمائی، بڑی ہی قابل توجہ اور یاد رکھنے والی بات ہے۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی کے گرد جمع تھے، سب کو پتہ تھا آپ کی طبیعت ناساز ہے، تمام پریشان بھی تھے، غمزدہ بھی تھے، آپ کے گرد سب جمع ہو گئے۔ آپ نے جو باتیں نصیحتیں فرمائی ان میں سے پہلی بات ایک یہ فرمائی کہ اللہ یہود و نصارہ پر لعنت کرے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا تھا، اور آپ نے فرمایا، ایک روایت ہے کہ آپ نے فرمایا میری قبر کو سجدہ گاہ مت بنا دو، اس لیے کہ کسی نبی کی قبر کو بھی سجدہ کرنا جائز نہیں، چاہے احترام کے لیے کیوں نہ ہو۔ سجدہ صرف کائنات میں ایک ذات کو جائز ہے جس کا نام ہم سب جانتے ہیں، وہ کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ پہلی بات تو سجدے سے منع، شرک سے منع کیا، فرمایا کہ مجھے تمہارے بارے میں شرک کا خدشہ نہیں ہے، اور پھر آپ نے اپنی ذات اقدس کو قصاص کے لیے پیش کر دیا۔ اتنی بڑی نصیحت ہے اس حکم کے اندر۔ فرمایا دیکھو خلاصہ یہ ہے، کیونکہ وقت کم ہے، صرف اشارے پیش کروں گا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میں نے کسی کی جان کو نقصان پہنچایا ہو آج مجھ سے آ کے بدلہ لے لے، کسی کے مال کو نقصان پہنچایا ہو آج میرے مال سے بدلہ لے لے، اگر کسی کی عزت پہ کوئی آج میری وجہ سے آئی ہو تو آج مجھ سے آ کے بدلہ لے لے۔ یہ آپ نے اپنے وفات سے تقریباً 5 دن پہلے بروز بدھ آپ نے ظہر کی نماز سے پہلے خطبے کے دوران یہ فرمایا، جس میں ہر مسلمان کے لیے اتنی بڑی نصیحت اور وصیت ہے۔ اگر اللہ کے نبی بھی آخرت کے سوال کے بارے میں فکر مند ہیں کہ کہیں آخرت میں حقوق العباد کے بارے میں مجھ سے سوال نہ ہو جائے، تو پھر آپ غور فرمائیں کہ ہماری اور آپ کی حیثیت ہی کیا ہے۔ تو اس میں حقوق العباد ادا کرنے کا بہت بڑا سبب ہے، یہ خطبہ آپ نے فرمایا۔ پھر ظہر کا وقت ہوا، اللہ کے نبی ممبر سے نیچے اترے، اور پھر آپ نے امامت کروائی، اور امامت کے بعد پھر آپ ممبر پر تشریف لے آئے۔ پھر آپ نے پچھلی باتیں دہرائی، کوئی مال کسی کا رہتا ہے تو مجھ سے لے لے۔ ایک شخص نے کہا کہ رسول اللہ میرے 3 درہم رہتے تھے، آپ نے حضرت فضل بن عباس سے فرمایا کہ ان کو 3 درہم دے دو، اور پھر آپ نے انصاری صحابہ کو وصیت فرمائی۔ حقوق العباد کتنے اہم ہیں ہم سمجھ سکتے ہیں۔ پھر صحابہ کا مقام کیا ہے؟ انصاری صحابہ، آپ نے فرمایا کہ یہ انصار میرے قلب و جگر ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ان صحابہ کا رتبہ کیا ہے۔ حضور فرما رہے ہیں اپنی زندگی کے آخری ایام میں کہ یہ انصاری صحابہ میرا جگر ہے، میرا دل ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے، ان کے نیک لوگوں کو قبول کرنا، اگر ان میں سے کسی سے خطا ہو جائے تو درگزر کر دینا، ان کی گرفت نہ کرنا۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے چوتھی بات یہ فرمائی کہ اللہ نے ایک بندے کو اختیار دے دیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ بھی اپنے پردہ فرمانے کا اشارہ تھا۔ اللہ نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو اختیار دے دیا، اور پورا اختیار یہ دیا کہ چاہے تو دنیا میں رہیں، چاہے تو اس جہاں چلے جائیں، اللہ کے پاس جو ہے وہاں پہنچ جائیں، اور اس بندے نے جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس کو پسند فرما لیا۔ اب جب صحابہ کرام نے سنا تو ان میں ایک صحابی وہ بھی تھے جو عمر میں بھی بڑے تھے، تجربے کے اندر بھی بڑے تھے، صحابیت میں بھی بڑے تھے، جو یار غار بھی تھے اور اب یار مزار بھی ہیں، جنہیں دنیا حضرت ابو بکر صدیق سے کہہ دیجیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتے ہیں، آپ رونے لگ گئے۔ صحابہ کہتے ہیں زاروں کتاب رو پڑے، اور ابھی حضور بات کر رہے تھے تو صدیق سے رہا نہ گیا، اور روتے روتے کہا کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں، میری ماں آپ پہ قربان جائے، میرے بچے آپ پہ قربان جائیں، میرا مال و دولت آپ پہ قربان جائے،
صحابہ کرام نے جب ان کی یہ بات سنی تو حیران ہونے لگے، تعجب کرنے لگے کہ ان بڑے میاں کو ہو کیا گیا ہے؟ حضور نے تو کوئی ایسی بات نہیں کہی، حضور نے تو اللہ کے بندوں میں سے کسی بندے کی بات کی ہے۔ جب حضور نے یہ دیکھا تو حضور نے صدیق اکبر کا دفاع یہاں بھی کیا ہے۔ صدیقیت کا مقام دیکھیے، آپ نے فرمایا کہ صدیق کو کچھ مت کہو، یہ ابو بکر صدیق وہ ہیں کہ میں نے تم میں سے ہر ایک کے احسان کا بدلہ دنیا میں دے دیا ہے سوائے صدیق کے احسانات کے بدلے۔ اور اگر میں دنیا میں کسی کو اپنا خلیل بناتا لاتخذت ابا بکر خلیلا، تو اللہ کی قسم میں دنیا میں ابو بکر صدیق کو اپنا خلیل بنا لیتا۔ اور ان کا جو بدلہ ہے وہ میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا ہے، ان کا بدلہ اللہ روز قیامت خود عطا فرمائے گا۔ دیکھو میری مسجد میں جتنے حجروں کے دروازے کھلتے ہیں ان سب دروازوں کو آج کے بعد سے بند کر دیا جائے سوائے صدیق اکبر کے دروازے کے۔ اور آج بھی قیامت تک صدیق اکبر کا وہ دروازہ اللہ ہمیں مسجد نبوی بار بار لے جائے۔ گیٹ نمبر 1 کے اندر آپ داخل ہوں گے، باب السلام ہے، اس باب السلام کے بائیں جانب باب الصدیق ہے، جہاں خوفہ صدیق لکھا ہوا ہے، وہ صدیق اکبر کا دروازہ تھا، آج بھی کھلا ہے، قیامت تک کھلا رہے گا حضور کے کسی حکم کی بنا پر۔ صدیق اکبر کی فضیلت بیان فرمائیں۔ یہ دن گزرا، اب آپ کی وفات میں 4 دن رہ گئے، جمعرات کا دن آ گیا۔ آپ نے فرمایا کوئی کاغذ لے کر آؤ، میں تمہیں کوئی وصیت لکھوا دیتا ہوں۔ صحابہ کرام میں سے بعض نے کہا کہ حضور کو کیوں تکلیف دیتے ہیں؟ قرآن و حدیث، قرآن موجود ہے، حضور کو کیوں تکلیف دیتے ہیں اس بیماری کے عالم میں کہ آپ زحمت فرمائیں گے؟ آپ نے سب باتیں پہنچا دی، بعد میں فرمایا نہیں نہیں لکھوا لیتے ہیں۔ اس سے شور برپا ہوا، آپ نے فرمایا کہ تم سب یہاں سے تم سب باہر چلے جاؤ، اس شور کی بنا میں فرمایا تم باہر چلے جاؤ۔ پھر آپ نے اس کے بعد 3 نصیحتیں امت کو فرمائی۔ وفات میں 4 دن باقی ہیں، جمعرات کا دن ہے، فرمایا پہلی نصیحت یہ ہے، راوی کہتے کہ آپ نے فرمایا یہود و نصارہ کو جزیرہ عرب سے باہر نکال دیا جائے۔ آج اس وصیت پہ عمل کرنا امت کے ذمہ قرض ہے، فرض ہے کہ آج یہود و نصارہ نے جہاں پوری دنیا پہ پنجے جما رکھے ہیں، آج وہی بد فطرت بد دینت سرزمین حجاز پر بھی اپنے پنجے گاڑ رہے ہیں، گاڑ چکے ہیں۔ پہلی وصیت فرمائی 4 دن قبل وفات سے یہود و نصارہ کو باہر نکال دو۔ دوسری وصیت فرمائی کہ دیکھو جو لوگ تم سے ملنے آئے نا وفد کے طور پر، ڈیلیگیٹس آتے ہیں، تو جس طرح میں زندگی میں ان کا خیال رکھتا تھا، ان کا اکرام کرتا تھا، ان کی خدمت کرتا تھا، یاد رکھنا میرے دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کے ساتھ ویسا ہی اچھا سلوک کرتے رہنا، کیونکہ یہ چیز دین کے پھیلاؤ کے لیے بڑی اہم چیز تھی اور آپ کی نبوت کا مزاج تھا۔ دوسری نصیحت، راوی کہتے ہیں کہ مجھے تیسری نصیحت یاد نہ رہی کہ آپ نے کیا فرمایا۔ شاید آپ نے یہ فرمایا کہ میرے بعد قرآن و سنت پہ عمل کرتے رہنا، شاید یہ فرمایا حضرت اسامہ کے لشکر کو تم روانہ کر دینا میرے بعد جہاد کے لیے، شاید یہ فرمایا کہ تم میرے بعد نماز اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا۔ اور یہ وہ دن تھا کہ جس دن اللہ کے نبی نے ساری نمازیں ادا فرمائی، امامت فرمائی، اور تقریباً کئی دنوں سے 11 دن تک اللہ کے نبی بیماری کے باوجود اپنے مصلی پہ تشریف لا کے امامت کرواتے رہے ہیں۔ آج 4 دن قبل جمعرات کا دن ہے، مغرب کی نماز آپ نے ادا فرمائی۔ صحابہ کہتے ہیں حضور کی یہ آخری امامت تھی، آپ نے سورہ مرسلات نماز کی مغرب کے اندر تلاوت فرمائی۔ اور بیماری کے عالم میں بھی اس سورت کو پڑھنا بڑا لمبا لگ سکتا ہے، طویل سورت ہو سکتی بیماری کے باوجود، لیکن آپ نے امامت کروائی۔ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد حجر مبارکہ تشریف لے گئے، بیماری کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ بڑی ہی قابل غور بات ہے، آج ہم ربیع الاول کے مہینے کو گزارتے ہیں، ہر سال یہ مہینہ آتا ہے، نامعلوم دنیا کن کن چیزوں میں حضور کی سیرت اور ولادت اور وفات کا تذکرہ کرتی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ کے نبی کے ہم پر جاننا فرض ہے، ہم پہ فرض ہے۔ مغرب کی نماز پڑھ کے گھر تشریف لے گئے، غشی طاری ہو گئی، اٹھنے کی کوشش کی، نہ اٹھ سکے، فرمایا میرے اوپر پانی ڈال دو، پانی ڈالا گیا، پھر اٹھنے کی کوشش کی، نہ اٹھ سکے، بے ہوشی طاری ہو گئی، ہوش آیا، پوچھا بتاؤ لوگوں نے عشاء کی نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ جو ہی ہوش آیا فوراً پوچھا بتاؤ نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟
عرض کیا رسول اللہ ابھی لوگوں نے نماز ادا نہیں کی. فرمایا اچھا مجھ پہ دوبارہ پانی ڈالو. دوبارہ غسل کیا, کوشش کی, نہ اٹھ کے بے ہوشی طاری ہو گئی. ہوش آیا, دوسری بار پوچھا کہ بتاؤ لوگوں نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی, میری امت نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی. آج یہ آواز, یہ نبوی پیغام ہر مسلمان کو, ہم میں سے ہر ایک کو اپنے کانوں, دل کے ایمان کے کان سے سننا پڑے گا کہ نبی تیسری مرتبہ بے ہوش ہوتے ہیں, بے ہوشی طاری ہوتی ہے. دوبارہ جب ہوش آتا ہے تیسری بار غسل کر کے پوچھتے ہیں بتاؤ میری امت نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی. عرض کیا یا رسول اللہ ابھی تک تو نماز نہیں پڑھی. اب بدن مبارک کی ہمت نہ رہی. آپ نے فرمایا اچھا بلال سے کہو اذان دے دو, ابو بکر سے کہو نماز ادا کروا دیں. یہ جمعرات کی نماز, رات کی نماز تھی. وفات سے 4 دن تقریباً پہلے حضرت ابو بکر صدیق نے حضور کے حکم پر مصلی پیغمبر پہ کھڑے ہو کے آپ نے امامت کروائی, اور آپ کی حیات دنیاوی کے اندر 17 نمازیں حضرت ابو بکر صدیق حضور کے مصلی پہ کھڑے ہو کے امامت کروا رہے ہیں. اور پھر اپنی وفات سے 1 یا 2 دن پہلے ہفتے اور اتوار کا دن آیا. طبیعت مبارکہ میں کچھ بہتری آ گئی. ظہر کی نماز کے لیے آپ ایسے تشریف لائے کہ پاؤں مبارک بدن زمین سے گھسٹ رہے تھے. 2 صحابہ کرام کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر پھر تشریف لے آئے کہ طبیعت میں تھوڑی بہتری محسوس ہو رہی تھی. اور آپ حضرت ابوبکر صدیق آگے کھڑے تھے, پیچھے ہٹے, حضور ان کے بائیں طرف بیٹھ گئے. صدیق اکبر حضور کی اقتدا کرنے لگ گئے, حضور امامت کرنے لگ گئے, نماز میں موجود تھے. بعض صحابہ نے حضور کی اقتدا کی, بعد میں صدیق اکبر کی اقتدا کی. صدیق اکبر حضور کی نماز پوری تکبیر میں کہتے رہے. یہ آپ آخری مرتبہ تشریف لائے. اب وفات سے 1 دن پہلے کریں, ہفتہ اتوار گزرا, طبیعت کی خرابی, طبیعت کی ناسازی بڑھتی رہی. پیر کا دن آ گیا. یہ پیر کا دن ہے, فجر کی نماز ہو رہی ہے. صدیق اکبر امامت کروا رہے ہیں, صحابہ کرام پیچھے صفے بنا کے کھڑے ہیں. صدیق اکبر قرآن پڑھ رہے ہیں. قربان جائیے حضرت ابوبکر صدیق پر کہ اللہ کے نبی کے مصلی پہ کھڑے ہو کے, یہ آپ کی 17ویں نماز تھی, 17ویں امامت تھی. صدیق تلاوت کر رہے ہیں, میرے پیغمبر حجرے میں صدیق کی تلاوت کو سن رہے ہیں. قربان جائیے رحمت دو جہاں پہ, آپ سے رہا نہ گیا. روایات میں آتا ہے اس دوران حضور نے اپنے حجرے کا پردہ اٹھایا اور اپنے صحابہ کو دیکھ کے مسکرانے لگ گئے. پیر کا دن ہے, فجر کی نماز کا وقت ہے, اپنے صحابہ کو دیکھ کے مسکرائے ہیں. صحابہ کو پتہ چلا, صحابہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ شاید ہمارے پیغمبر کی طبیعت میں بہتری آ گئی ہے. ہر صحابی, حضرت انس راوی روایت کرتے ہیں کہ عین ممکن تھا کہ صحابہ خوشی کے مارے فتنے کے اندر پڑ جاتے اور سب نمازیں توڑ کر حضور کے پاس پہنچ جاتے. صدیق اکبر پیچھے ہٹنے لگے کہ شاید حضور تشریف لانے لگے ہیں. آپ نے حجرے سے اشارہ کر دیا, نہیں تم نماز ادا کرو. صحابہ نماز کے اندر مشغول رہے. کیسا اہم مبارک عمل تھا نماز. آج چھوٹی چھوٹی چیزوں سے نماز ضائع ہو رہی ہے. میچ کے دوران نماز ضائع, پڑھائی سے نماز ضائع, کاروبار میں نماز ضائع, دفتری اوقات میں نماز ضائع, ہلکی پھلکی تھکاوٹ میں نماز ضائع. اللہ کے نبی اپنی امت کو نماز پڑھتے دیکھ رہے ہیں اور تبسم فرما رہے ہیں. اس لیے فرمایا کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ نے نماز میں رکھی ہوئی ہے. ربیع الاول کا مہینہ آئے اور چلا جائے, جھنڈیاں بھی لگ جائیں, لائٹنگ بھی ہو جائے, لاکھوں روپے کا کھانا کھلانا پلانا بھی ہو جائے, لیکن امت کو نماز کا سبق نہ ملے تو ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے میں اور آپ اپنا احتساب کریں. یہ حضور کی کیسی محبت تھی کہ جو ایک بندے کو نمازی بھی نہ بنا سکی, ولادت باسعادت میلاد سن کے بھی بندہ نمازی نہ بن سکے. یہ کیسی محبت ہے. اللہ کے نبی نے تبسم فرمایا اور پردہ گرا دیا. یہ فجر کی نماز کا وقت تھا. اب صحابہ کرام پریشان ہیں, فکر مند ہیں. فجر کا وقت گزرا, اشراق کا وقت گزرا, چاش کا وقت آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لہتے جگر, آپ کی جگر گوشت, آپ کی نور چشم, سیدہ کائنات, عفیفہ کائنات, حسنین کی والدہ محترمہ, علی المرتضیٰ کا حرم, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی
سب سے لاڈلی چہیتی صاحبزادی، سب کہہ دیجیے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے ابا جان کے بعد تشریف لاتی ہیں۔ چاش کا وقت ہے، سورج کی گرمی کی شدت ہے، آپ نے اپنی بیٹی کو بلایا۔ کیا منظر ہوگا، کیا حالت ہوگی کہ جب بیٹی نے اپنے والد کے کان کے ساتھ اپنے چہرہ مبارک سے اپنا کان لگایا، حضور نے پہلی سرگوشی کی، آپ رونے لگ گئی، دوسری سرگوشی کی، آپ مسکرا پڑی۔ امی عائشہ فرماتی ہے میں نے بعد میں پوچھا فاطمہ کو، میں اللہ کا واسطہ کہ بتاؤ میرے نبی نے آپ کے وقت میں کیا کہا تھا؟ فرماتی ہیں کہ میرے ابا جی نے مجھے پہلے کہا کہ بیٹی آج تیرا والد اللہ کی طرف جانے والا ہے۔ میں رو پڑی، تو پھر مجھے کہا، جب روتے دیکھا تو ابا جی نے کہا کہ فکر مت کرو، تم جنت کی عورتوں کی سردار بھی بنو گی اور میرے بعد سب سے پہلے مجھ سے مل لو گی، یعنی دنیا سے سب سے پہلے تمہاری واپسی ہوگی۔ تو معلوم ہوا کہ یہ موت کوئی بری چیز نہیں ہے، یہ موت تو اللہ سے ملاقات کا نام ہے۔ اگر یہ موت ایمان پر آ جائے، اگر یہ موت عبادت میں آ جائے، اگر یہ موت اطاعت میں آ جائے، تو رب کعبہ کی قسم یہ موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ موت اللہ سے ملاقات کا نام ہے، موت پیغمبر سے ملاقات کا نام ہے، موت اپنے بڑے نیکوکاروں سے ملاقات کا نام ہے۔ بیٹی فکر مت کرو، تم سب سے پہلے مجھ سے ملو گی۔ یہ سن کر میں مسکرا دی اور یہ لخت جگر حضور کو جب تکلیف میں دیکھا تو رو پڑی اور کہا یا ابتا، ہائے میرے والد کی تکلیف، ہائے یا کرب ابا، ہائے میرے والد کی تکلیف۔ حضور نے فرمایا بیٹی فکر مت کرو، آج کے دن کے بعد آئندہ کبھی تمہارے باپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے۔ پھر آپ نے ازواج مطہرات کو بلایا اور ان کو نصیحت فرمائی۔ شوہر کا کام ہے بیوی کو نصیحت کرنا، بیوی کو اچھی بات بتانا۔ رحمت دو جہاں آخری وقت میں یہ کر کے گئے۔ پھر آپ نے حسن حسین کو بلایا، ان کو سینے سے لگایا، انہیں چوما۔ یہ حضور کے آخری بوسے تھے اپنے لاڈلوں کے لیے اور ان کے بارے میں امت کو خیر کی تلقین کی۔ پھر آپ نے صحابہ کو وصیت کی، اور یہ وصیت کون سی ہے؟ یہ وصیت وہ ہے جو اللہ کے نبی کے آخری لمحات کی وصیت تھی۔ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت کبھی نماز نہ چھوڑنا، نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، اور اپنے ماتحتوں، غلاموں، خدمت گزاروں کا خیال رکھنا۔ یہ آج کا دن۔ اور پھر امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حالت نزع طاری ہونے لگے، میں نے آپ کا سر مبارک اپنے سینے کے ساتھ لگا دیا۔ قربان جائیے، جی دل پھٹنے کو آتا ہے کہ کیسا غم ہوگا اس کائنات کے اس موقع پر۔ امی عائشہ فرماتی ہیں عبد الرحمن بن ابی بکر حضرت عائشہ کے بھائی تشریف لائے، ان کے ہاتھ میں تازہ مسواک تھی۔ آج مسواک کی سنت محروم ہو گئی امت سنت سے، جس سنت کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا تھا کہ اگر مجھے امت پہ تکلیف کا خوف نہ ہوتا تو میں اپنی امت کو ہر نماز یا وضو سے پہلے مسواک کرنے کا حکم عطا فرما دیتا۔ حضور کی محبوب ترین سنت، حضور کی زندگی کا آخری عمل امی عائشہ فرماتی ہے، حضور کو دیکھا کہ حضرت عبد الرحمن کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی مسواک کو حضور ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے میں سمجھ گئی کہ حضور مسواک کرنا چاہتے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ مسواک کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے سر ہلایا، آپ نے ان سے مسواک لی، چبانے سب تھی، چبائی نہ جاتی تھی۔ امی عائشہ صدیقہ نے اپنے دانتوں کے ساتھ مسواک کو چبایا، جھاڑا اور حضور کو عطا فرمائی۔ آپ فرماتی ہے کہ میں حیران تھی کہ حضور نے مسواک فرمائی اور اتنے اچھے طریقے سے مسواک فرمائی کہ اس سے پہلے کبھی اتنے بہتر مسواک کرتے نہیں دیکھا تھا۔ کتنی محبوب سنت ہوگی حضور کو کہ رب سے ملاقات کا وقت ہے، رب سے ملنے لگے ہیں تو اپنی تیاری فرما رہے ہیں۔ امی عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی کا سر مبارک میرے ہنسلی کی ہڈی اور میری تھوڑی کے درمیان تھا۔ حضور امی عائشہ صدیقہ کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے آپ کے حجرے میں، آپ کے بستر پر آپ کا وصال ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ حضور پہ غشی طاری ہوئی، آپ نے اپنی نگاہوں کو چھت کے ساتھ لگا لیا، آنکھیں چھت پر ہیں اور ہاتھ کو اٹھایا یا انگلی کو اٹھایا اور ہونٹ مبارک کرنے لگے۔ آپ فرماتے کہ میں نے کان لگا کے سنا تو آپ فرماتے کہ یا اللہ نبیوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور میں نیک لوگوں کے ساتھ ملنا چاہتا ہوں جن پہ تیرا انعام ہوا ہے۔
اور ہم جانتے ہیں کون سی دعا ہے. یہ وہ دعا ہے جو ہم ہر نماز کے اندر مانگتے ہیں. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. یہ حضور نے الفاظ فرمائے اور پھر 3 دفعہ فرمایا اللہم اغفر لی وارحمنی وفی الرفیق الاعلی. اے اللہ میری مغفرت کر دے, مجھ پہ رحم فرما دے, اور اے اللہ میں تیری عظیم رفاقت چاہتا ہوں, میں تیری عظیم رفاقت چاہتا ہوں, میں تیری عظیم رفاقت چاہتا ہوں. آپ فرماتے کہ یہ آپ نے فرمایا اور آپ کا ہاتھ مبارک اور انگلی مبارک نیچے کو اٹھتے رونے لگے اور روتے ہوئے کچھ سمجھ نہ آئے کہ اب کیا کریں. فرماتی ہے کہ میں نے تو حجرے کا پردہ ہٹا دیا اور صحابہ کو کہا رسول اللہ کا وصال ہو گیا ہے, رسول اللہ کا وصال ہو گیا ہے. آپ فرماتی ہیں کہ مدینہ منورہ کے اندر مسجد نبوی قیامت نہیں برپا ہوگی. عمر فاروق نے تلوار نکال لی اور کہا کہ جس نے کہا کہ حضور کا انتقال ہوا ہے میں اس کی ہاتھ پاؤں کاٹ کے رکھوں گا. حضور حضرت موسیٰ کی طرح اللہ سے ملنے گئے ہیں, وہ بھی 40 دن کے بعد واپس آ گئے تھے اور حضور بھی واپس آ جائے. خبردار کسی نے حضور کی موت کا بھی اقرار کیا, اعلان کیا. حضرت عثمان غنی کی حالت یہ تھی کہ زبان بند ہو گئی, بچوں کی طرح ہاتھ مل مل کے رو رہے ہیں. حضرت علی مرتضیٰ کی حالت ہے کہ زمین پہ گرے ہیں, اٹھ ہی نہیں پاتے ہیں. ایک صحابی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے ہمیشہ کے لیے اندھا کرتے کہ جو آنکھیں حضور کو اب نہ دیکھ سکیں, مجھے ایسی آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے. کوئی کس کونے میں گرا ہے, کوئی کہاں بے ہوش پڑا ہے. ایک قیامت صغریٰ برپا ہوگی. حضرت انس فرماتے ہیں کہ جس دن حضور ہجرت کر کے مدینہ آئے تو مدینے کی ہر چیز روشن ہو گئی تھی, اور جس دن حضور نے دنیا سے پردہ فرمایا مدینے کی ہر چیز تاریک ہو گئی تھی. یہ جولائی قدم امت نے برداشت کیا. مہینہ کون سا تھا؟ ربیع الاول کا. آپ دنیا سے دنیا میں تشریف لائے, مہینہ کون سا تھا؟ ربیع الاول کا. ولادت کا مشہور قول 12 ربیع الاول ہے اور وفات کا بھی مشہور قول 12 ربیع الاول ہے. لیکن یاد رکھیے سب سے متفق بات یہ ہے کہ کوئی ایک تاریخ متعین نہیں ہو سکی ہے. سب سے صحیح بات یہ ہے نہ ولادت کی تاریخ 100% قطعی ہے, نہ وفات کی تاریخ 100% قطعی ہے. کسی نے کہا کہ 2 ربیع الاول, کسی نے کہا کہ 9 ربیع الاول, کسی نے کہا کہ 8 ربیع الاول, کسی نے کہا کہ ربیع الاول کا آخری مہینہ ہے, کسی نے کہا کہ محرم میں وصال ہوا ہے. یہ تاریخ متعین کیوں نہ ہو سکی؟ میرے رب کے کام ہیں, میرے رب کی قدرت ہے, تکوینی معاملات ہیں. اگر ایک تاریخ امت کو قطعی طور پہ پتہ چلتی تو ہو سکتا ہے کہ امت ایک قطعی ولادت کی تاریخ میں خوشی ایسے مناتی کہ نبی کی اطاعت سے باہر نکل جاتی. اگر ایک وفات کی تاریخ متعین ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ امت غم میں ایسے ہلکان ہوتی کہ اطاعت سے نکل جاتی. رب نے تاریخ 100% متعین نہیں ہونے دی تھی تاکہ ہم تاریخ کے جھگڑے کے اندر نہ پڑ جائیں. لیکن اس کے باوجود ہم آج تاریخ کے جھگڑے کے اندر پڑے ہوئے ہیں. ہر بندہ اپنے دلائل دینے کے لیے تیار ہے, مناظرے کا بازار گرم کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن تاریخ کے جھگڑے میں پڑ کر ہم اللہ کے نبی کی ولادت کے مقصد کو اور وصال کے دکھ کو, ہم اس سبق کو سیکھنے سے محروم ہوں کہ آخر ایام کیسے گزرے, کیا وصیت فرمائی, امت کو کیا دے کر گئے ہیں. خدا را یہ وہ وقت ہے کہ ہم اپنے نبی کی ان آخری ایام سے سبق سیکھیں. جو مقصد آپ لے کر آئے دین کا غلبہ, میری اطاعت امت کرے, نماز سب سے اہم بدنی عبادت, زکوٰۃ سب سے اہم مالی عبادت, حسن سلوک سب سے اہم حقوق العباد ہے. چھوٹے چھوٹے مسائل میں الجھنے کے بجائے ہم اس دین کو اپنائیں جو اللہ کے نبی ہمیں دے کے گئے ہیں. پروردگار عالم سے دعا فرمائیں کہ ہمیں اپنے نبی کی سیرت کو سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں, اور آپ کی ولادت کی خوشی ایسے منائیں کہ اللہ کے نبی راضی ہو جائیں, اور وفات کا غم بھی ایسے محسوس کریں کہ ہمیں ان کی شفاعت نصیب ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.